بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. جائیں جو اہل توحید ہوں. عبد القادر جیلانی نے بنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ حنفی جو ہیں نعمان ابن ثابت کے ماننے والے وہ جہنم میں جائیں. اس کتاب پر اس حوالے پر بڑی لیدے ہوئی. اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ 73 فرقوں میں سے جنت میں جانے والا جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک ہی گروہ ہے اور جہنم میں جانے والے 72 ہیں. اب جہنم میں جانے والے 72 گروہ میں کیا یہ ممکن ہے کہ اہل توحید بھی جہنم میں چلے جائیں؟ تو یہ ناممکنات میں سے ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں توحید نامی چیز باقی ہے ہی نہیں. ان سے مسائل میں گفتگو کرنا، آمین اور رفع الیدین پر بات کرنا اور فقہ حنفی کے مسائل پر گفتگو کرنا بیکار ہے، عبث ہے. پہلے ان کو عقیدے کی بنیاد پر پکڑو کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک اور واقعہ جن سے یہ کہتے ہیں، یہ سوانح قاسمی ہے محمد قاسم نانوتوی کی، اور اس کو ترتیب دیا ہے سید مناظر احسن گیلانی نے. دونوں فوت ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بس بزرگوں کی امداد سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اور مدد کرتی ہیں. یہ دیوبندیوں کا عقیدہ. بریلوی یہ کہا کرتے تھے ہر جمعرات کو روح آتی ہے اور گھر پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے میرے لیے کیا پکایا. اگر کہا جائے مرغ مسلم ہے، قورمہ ہے، حلوہ ہے، تو کہتی ہے شاباش ہو تم پر کہ تم اس بات کے لائق تھے کہ تم یہ کام کرتے، تم میرے لائق فرزند ہو. لیکن اگر کہا جائے کہ آج تو گھر میں دال اور ساگ پکا ہے تو کہتے ہیں لعنت ہو تم پر، ہمارے لیے یہی باقی بچا تھا. یہ دیوبندی بریلویوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بریلویوں کی روحیں جمعرات کو آتی ہیں، اور یہاں اب ان کی روحیں کہتے ہیں بزرگوں کی ارواح سے
مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، یعنی بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں۔ کیسے؟ اشرف السوانح ایک کتاب ہے، اشرف السوانح میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اشرف علی تھانوی اپنے نانا کا۔ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا ایک دفعہ سفر میں تھے اور سفر میں ڈاکوؤں سے لڑائی ہوئی۔ قصہ مختصر یہ کہ میرے نانا کے ساتھی تعداد میں کم تھے اور ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے، انہوں نے سب کو قتل کر دیا، سب شہید، ڈاکو مال اسباب لوٹ کر چلے گئے۔ کہتے ہیں رات کو ایک عجیب بات ہوئی۔ کیا کہ رات کو میری نانی کے پاس میرے نانا آئے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے مرنے کے بعد۔ کہتے ہیں شہید ہونے کے بعد ایک عجیب بات ہمارے خاندان میں ہوئی کہ آئے بھی رات کو، دن کو نہیں آئے، چور ہمیشہ رات کو ہی آتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آئے بھی رات کو اور آئے بھی میری نانی کے پاس اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے۔ سعودی عرب میں دوست ایک بریلوی اور ایک توحید والے کی آپس میں بحث ہو گئی۔ وہ بریلوی کہنے لگا کہ میرے باپ جو ہیں وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور مرنے کے بعد میرے والد آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور رات کو میری اماں کے پاس وہ آتے ہیں۔ کہتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں، مر گئے، مرنے کے بعد آنے کا تو کیا بنتا ہے؟ کہا نہیں آتے ہیں۔ آپس میں وہ جھگڑا چلا آخرکار شرطے میں معاملہ چلا گیا، تھانے میں چلا گیا معاملہ۔ شرطوں نے دونوں کو بلا لیا کہ تم کیوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو؟ کسی نے جا کر شکایت لگا دی کہ یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار۔ وہ کہنے لگا کیا بحث ہے تمہاری؟ کہنے لگا کہ یہ کہتے ہیں میرے والد رات کو آتے ہیں۔ کہتا ٹھیک ہے آتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو مرضی ہے ان کے گھر میں، ان کے والد آتے ہیں رات کو آتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ان کے آنے پر کیا اعتراض ہے تم کو؟ کہا نہیں ان کے والد مر گئے ہیں۔ کہتا ہاں مر گئے؟ مات؟ ہاں مر گئے۔ کہا اچھا پھر کون آتا ہے تیرے گھر میں؟ تیری ماں کے پاس کون آتا ہے؟ بتا جلدی بتا۔ جب تیرا باپ مر گیا، مرنے کے بعد تیری ماں کے پاس اصل میں کون آتا ہے؟ دیکھ تو صحیح کون آتا کون ہے؟ اس نے وہی فیصلہ کر دیا کہ مرنے کے بعد تیرا باپ نہیں آ سکتا، آنے والا کوئی اور ہوگا۔ اب یہ اشرف علی تھانوی کے پاس، ان کی نانی کے پاس ان کے نانا آئے۔ اب پتہ نہیں ان کے نانا کس کے رنگ میں ہے۔ کہا نہیں میرے نانا ہی تھے، میرے ہی نانا۔ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہنے لگے کہ ہم ہر روز آیا کریں گے۔ دیکھیں کتنا اختیار ہے بزرگوں کی روحوں کو آنے کا، کتنا اختیار۔ اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى۔ اللہ کہتا ہے میں دو موقعوں پر روحیں قبض کرتا ہوں، ایک نیند کی حالت میں روح قبض کر لی جاتی ہے اور ایک موت کی حالت میں۔ جس کی نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے دنیا میں واپس بھیج دی جاتی ہے اس لیے کہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے، اور جس کی روح جس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ مر چکا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر تو بد روح ہے وہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، فرشتے لپیٹتے ہیں بدبودار کپڑے میں اور فرشتے لعنتیں کرتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے کہ سارا راستہ متعطل ہے، اور آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آسمان کے دروازے بھی نہ کھلیں گے اور یہ لوگ جنت میں بھی نہ جائیں گے جب تک کہ سوئی کے دھاگے میں تم اونٹ کو داخل نہیں کر دیتے ہو۔ جیسے سوئی کا کپڑے سینے والی سوئی ہے، اس کے باریک سے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے۔ کہا جاتا ہے لے جاؤ اس کو زمین میں پھینک۔ اب یہ زمین میں قید خانے میں اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روح وہ ہے کہ جس کے لیے خوشبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کس اچھے آدمی کی روح کو لے کر جا رہے ہو، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت میں یہ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ سبز، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ روحیں کہا جاتا ہے جنت میں جہاں جاتی ہو جاؤ، کھاؤ پیو، اور رات کو عرش کے نیچے جو قندیلیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں وہاں بسیرا کرنا۔ روحوں کے دو ٹھکانے ہیں، یا جنت یا وہ قید خانہ۔ جس کی روح جنت میں ہوگی وہ پھاپھا کو ملنے کے لیے دنیا میں آنے کو تیار ہوگی کہ چلے میں پھاپھا کو ملا ہوں، اتنے سال اس کے ساتھ میں نے گزارے ہیں، میں جا کر ذرا اس سے ملاقات کراؤں یا کچھ کھا پیا ہوں، لہسن پیاز ادرک وغیرہ یہاں جنت میں نہیں ملتے۔
جو جنت میں وہ موجود ہے وہ دنیا میں آنے کے لیے تیار کہاں ہے، اور جو قید خانے میں ہے اس کو فرشتے چھوڑنے کے لیے تیار کہاں ہے؟ یہ جو اشرف علی تھانوی کے نانا کہہ رہے ہیں کہ ہر روز آیا کریں گے، اس کا کیا معنی؟ کہ بزرگوں کو اس بات پر اختیار ہے کہ جب آئیں، جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بتلانا نہیں کسی کو کہ اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے، میں آیا تھا، یہ بتلانا نہیں کسی کو۔ اگر نہیں بتلاؤ گے پھر ہر روز آیا کریں گے اور مٹھائی کا ڈبہ لایا کریں گے۔ اشرف علی بیان کرتے ہیں کہ میری نانی اس در سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر میں رات کو مٹھائی کا ڈبہ کون دے کر گیا، سمجھیں گے کہ کوئی اشرف علی تھانوی کی نانی کا کوئی یار ہے جو ان کو رات کو مٹھائی کے ڈبے لاتا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نانا آئے تھے، لہٰذا نانی نے صبح ہی اعلان کر دیا رات کو اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے۔ اور جو اس بات کا اعلان تھا کہ جب اشرف علی تھانوی کے نانا نے شرط لگائی تھی کہ میرا راز بتلانا نہیں پھر میں آیا کروں گا، چونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بدنامی میری ہوگی، اس لیے صبح اعلان کر دیا۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے، آنا چاہیے تھا ان کو لیکن کبھی بھی نہیں آئے۔ کیا مانا؟ کہ بزرگوں کی روحوں کو اختیار ہے، جس کی چاہے مدد کریں، جس کو جہاں مرضی آئیں جائیں، یہ ہے وہ عقیدہ توحید جس کو یہ ماننے والے۔ وہ کہ یہ جو 1819 برسوں میں اس طرح آ جائے شیخ عبدالقادر جیلانی جنتی کس کو قرار دیا ہے؟ نجات پانے والا برا جو اہل حدیث کو کہتے ہیں، ان کی جو ان کی خصلتیں انہوں نے بیان کی۔ یہ بنیاد الطالبین کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 186 پر یہ بات موجود ہے، اہل بدعت کی پہچان۔ یہ باب باندھا ہے عبدالقادر جیلانی نے، اور اس کا ترجمہ بھی، اس کتاب کا ترجمہ بھی ایمان اللہ خان ارمان سرحدی نے کیا ہے جو حنفی ہے، اور شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے جو حنفی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان لوگوں نے عبدالقادر جیلانی کا رد کرتے ہوئے حاشی میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ عبدالقادر جیلانی صاحب یہ باب باندھتے ہیں کہ اہل بدعت کی پہچان، کہتے ہیں اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے جا سکتے ہیں اور حدیث کی تحقیر کرتے ہیں۔ زندیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتا ہے، فرقہ قدریہ اور اہل حدیث کو مجبرہ کہتا ہے، جہمیہ اہل حدیث کو مشبہ کہتا ہے، رافضی اہل حدیث کو ناسبہ کہتا ہے۔ یہ سب ایسی باتیں اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کے ساتھ دشمنی اور تعصب ہے۔ اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث۔ 73 فرقے بنائے ہیں عبدالقادر جیلانی نے، اور اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 193 پر۔ کہا یہ 73 فرقے دراصل 10 گروہ پر مشتمل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: اہل سنت پہلا فرقہ، پھر خارجی، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہ، جہمیہ، زراریہ، بخاریہ اور کلابیہ۔ یہ 10 بڑے بڑے گروہ ہیں جن کی مزید فرقوں کی تفصیل یہ ہے۔ تو یہ 73 فرقے بنائے ہیں ان 10 میں سے، اور ایک فرقہ اہل سنت کا، یہ ایک ہی گروہ ہے۔ یہ 73 فرقے اس طرح ہوئے۔ تو کہتے ہیں اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث، اور اس کے سوا اور کوئی نام نہیں۔ اور بدعتی اپنا جو لقب اہل سنت رکھتے ہیں وہ ان کے نام سے لگاؤ نہیں کھاتا، جیسے کفار مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ساحر، شاعر، دیوانہ، آصف زدہ اور کاہن رکھے تھے، حالانکہ ان ناموں کا آن حضرت کے نام اور آپ کی صفات سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہل حدیث ہے، اور اہل سنت ہی جنت میں جانے والا ہے۔ اور لکھتے ہیں عبدالقادر جیلانی کہ جو بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جیسا کہ بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ اہل سنت نہیں، یہ حنفی ہیں مسائل میں، اور اصول میں ہیں ماتریدی اور اشعری، اور سلسلہ تصوف میں یہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، اہل سنت نہیں ہے۔ تو عبدالقادر جیلانی نے نقلی اہل سنت اور اصلی اہل سنت کی یہاں پہچان کروا دی کہ اصلی اہل سنت کون ہے اور نقلی اہل سنت کون ہے۔ اب اس میں ایک مرجیہ فرقہ جس کا انہوں نے 4 نمبر پر ذکر کیا، گمراہ فرقوں میں سے 4 نمبر پر حنفیہ کا ذکر کیا۔ ہمارا ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ حنفیہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ حنفیہ نہیں ہیں جو امام ابو حنیفہ ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں
کہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے محمد ابن حنفیہ، اس سے مراد وہ ہیں، انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا۔ اب عبد القادر جیلانی اس حنفیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حنفیہ ہیں کون؟ کہتے ہیں ایک فرقے کا نام حنفیہ ہے، یہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت سے منسوب ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول مقبول کو پہچانیں، زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے، اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ ذکر کر کے نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کا انہوں نے بتلا دیا کہ یہ مرجیہ فرقوں میں سے ہے، اور مرجیہ فرقہ گمراہ فرقوں میں سے ہے، اور گمراہ فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، اور جنت میں جانے والا صرف ایک وہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ اہل سنت نے جو لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی بدعتی اہل سنت کا اصلی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ خود انہوں نے اپنے نام کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بنیاد الطالبین ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 205 پر اور صفحہ نمبر 193 پر اور اسی طریقے صفحہ نمبر 186 پر یہ تین عبارتیں موجود ہیں، یہ آپ ان کو دکھا دیں۔ میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں، ایک حکایت ارواح حکایات اولیاء سے، اشرف علی تھانوی کی حکایت اولیاء سے حکایت نمبر 247 ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی، یہ دو نام آپ نے سنے ہیں، اور ان میں سے اس کتاب المحند علی المفند پر دستخط کرنے والوں میں سے احمد حسن صاحب امروہی دوسرے نمبر پر یہ تصدیق کر رہے ہیں حضرت مولانا میر احمد حسن صاحب امروہی، ان کا نام یہ المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں بھی اس لسٹ میں بھی یہ شامل ہے۔ کہتے ہیں ان کی آپس میں مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشک تھی، چشمک ہوتا ہے، چشک ہوتا ہے، چشمک ہوتا ہے نا، غلط لکھا ہے، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور متازعہ لکھا ہوا ہے کی صورت اختیار کر لی، اور مولانا محمود حسن صاحب وہ اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی۔ محمود حسن صاحب کو، یہ محمود حسن صاحب پہلے نمبر پر آتے ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے عقائد علماء دیوبند کی، اور دوسرے نمبر پر احمد حسن صاحب آتے ہیں۔ یہ تین آدمیوں کا نام اس کتاب میں موجود ہے، ان میں سے دو کے دستخط اس کتاب پر بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمود حسن صاحب کو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن الگ صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا۔ یہ چوتھے اور آدمی ہیں رفیع الدین، جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کباڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ قاسم نانوتوی صاحب جن کو مرا ہوا عرصہ گزر گیا، رفیع الدین صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں غالباً محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں محمود حسن صاحب سے کہ دیکھو پہلے میرا روئی کا لبادہ دیکھو، یہ رضائی میری دیکھو۔ دیکھا تو محمود حسن صاحب نے دیکھا تو خوب تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا، یعنی پسینہ اتنا آیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی بھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ جسد انصری سے مراد یعنی یہ پورا جسم ہے، روح نہیں آئی تھی بلکہ پورا جسم آیا تھا، جسم سمیت روح وہ اس کے ساتھ تشریف لائے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا۔ جب میں نے اپنے سامنے مرے ہوئے قاسم نانوتوی کو سامنے دیکھا، کہنے لگے میں اس سے ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور
और ये फरमाया, कासिम नानोतवी साहब ने क्या फरमाया कि महमूद हसन को कह दो कि वो इस झगड़े में ना पड़े, बस मैंने ये कहने के लिए बुलाया है। मौलाना महमूद हसन साहब ने अर्ज किया कि हजरत मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ कि इसके बाद मैं इस किस्सा में कुछ ना बोलूँगा। महमूद हसन को भी यकीन था कि कासिम नानोतवी आए, रफ़ीउद्दीन को भी इस बात का यकीन था कि कासिम नानोतवी आए। फौरन महमूद हसन ने तौबा कर ली, किसके हाथ पर? रफ़ीउद्दीन के हाथ पर, कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस मेरी तौबा। अब अशरफ अली थानवी साहब की रग फड़कती है, वो इस पर हाशिया लिखते हैं, कहते हैं ये वाक़या रूह का तमस्सुल था और इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि जस्त मिसाली था मगर मुशाबे जस्त अंसरी के, दूसरी सूरत ये कि रूह ने खुद अनासर में तसर्रुफ करके जस्त अंसरी तैयार कर लिया हो मगर वक्त गुजर जाने पर फिर इस मुरक्कब को ताहलील कर दिया जाता। कहते हैं दो ही सूरतें हैं, या तो ये है कि वो जस्त मिसाली था, असल नहीं था, मिसाली जसद था कि इस तरह का कासिम नानोतवी साहब इस तरह के थे, हाँ इस तरह का एक जसद बनकर आ गया। कहते हैं या तो जस्त मिसाली था या जस्त अंसरी था। और जस्त अंसरी कैसे बना? जस्त अंसरी वो जो हमारा ये जिस्म है सेम। कहते हैं कि रूह ने खुद अनासिर में तसर्रुफ करके जस्त अंसरी तैयार कर लिया। यही अकीदा, इससे मिलता जुलता अकीदा हिंदुओं का है। मरने वाले को कहते हैं दोबारा जब आओगे ना, कुत्ता बनकर ना आना, हिरन बनकर आना, बकरी बनकर आना, शेर बनकर आना। उनका भी ये अकीदा है कि रूह बाद में दूसरे जिस्म के जरिए से दुनिया में वापस आ जाती है। यही अकीदा देवबंदियों का है कि कासिम नानोतवी की रूह ने खुद एक जस्ते अंसरी तैयार किया और उसके अंदर वो सवार हुई और उसको लेकर दारुल उलूम देवबंद में पहुंच गई। कासिम नानोतवी क्या, खुद अल्लाह के नबी भी बकौल इनके दारुल उलूम देवबंद में आते रहते हैं। किसी ने पूछा कासिम अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी आप ये उर्दू ज़बान कहाँ से बोलना सीख गए हैं? हाँ अक्सर मुझे दारुल उलूम देवबंद आना जाना पड़ता है, इसलिए वहाँ आने जाने की वजह से मुझे उर्दू ज़बान आ गई। इसका हवाला क्या है? यही अरवाह सलासा का हवाला। इतनी ही काफी हम लोग ये वसीले की बात है ना, इसका बयान हमने ऐसे जो आयन बात है वो आपने नहीं बताया, मसले तो बहुत किया। अभी वो बाद में सवाल होगा, सवाल का मौका मिलेगा, आप बैठेंगे। अभी थोड़ा सा खत्म कर लेना बस, थोड़ा सा ये कायद की बात ही बस। ये है फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, तबलीगी निसाब। आजकल इन्होंने तबलीगी निसाब को फ़ज़ाइल आमाल में बदल दिया है। तो ये मैं आपको एक हवाला बयान करता हूँ जो ज़करिया साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है। वो कहते हैं कि हज़रत सुफियान सौरी से नकल करते हैं कि मैं तवाफ़ कर रहा था, मैंने एक शख्स को देखा कि वो हर कदम पर दरूद ही पढ़ता है और कोई चीज़ तस्बीह और तहलील वगैरह नहीं पढ़ता। मैंने उससे पूछा इसकी क्या वजह, तो उसने पूछा तू कौन है? ये अरवाह सलासा का हवाला दे दिया आपने। तो हर कदम पर दुरूद ही पढ़ता है और कोई चीज़ तस्बीह और तहलील वगैरह नहीं पढ़ता। मैंने इससे पूछा इसकी क्या वजह, तो उसने पूछा तू कौन है? मैंने कहा मैं सुफियान सौरी हूँ। उसने कहा अगर तू अपने ज़माने का यकता ना होता और मैं ना बताता और अपना राज ना खोलता। फिर उसने कहा मैं और मेरे वालिद हज को जा रहे थे, एक जगह पहुँचकर मेरा बाप बीमार हो गया, मैं इलाज का एहतमाम करता रहा, एकदम उनका इंतकाल हो गया और मुँह काला हो गया। मैं देखकर बहुत ही रंजीदा हुआ और इन्ना लिल्लाह पढ़ी और कपड़े से उनका मुंह ढक दिया। इतने में मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि एक साहब जिनसे ज़्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और उनसे ज़्यादा साफ़ सुथरा लिबास किसी का नहीं देखा और उनसे ज़्यादा बेहतरीन खुशबू मैंने कहीं नहीं देखी। तेज़ी से कदम बढ़ाए चले आ रहे हैं। उन्होंने मेरे बाप के मुँह से कपड़ा हटाया और उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। वो वापस जाने लगे तो मैंने जल्दी से उनका कपड़ा पकड़ लिया और मैंने कहा अल्लाह ताला आप पर रहम करे, आप कौन हैं? आपने और आपकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे बाप की मुसाफरत में एहसान फरमाया। वो कहने लगे तू मुझे नहीं पहचानता, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहिब कुरान हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तेरा बाप बड़ा गुनाहगार था लेकिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता था। जिस पर ये मुसीबत नाजिल हुई तो उसकी फरियाद को पहुँचा और मैं हर उस शख्स की फरियाद को पहुँचता हूँ जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता। अल्लाह के नबी फरियादें पूरी करने वाले अल्लाह ताला नहीं है, खुद ही मदीने से तशरीफ़ ले आते हैं। ये तो एक वाक़या है, इससे एक बड़ा वाक़या भी इसमें मौजूद है कि बादल में तशरीफ़ लेकर आते हैं। यहाँ तो उसके बाप के मुंह पर हाथ फेरा, वहाँ माँ के मुंह और पेट पर हाथ फेरते हैं।
تو یہ لوگ ہیں جو ان کے عقائد ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر پھر انہوں نے ہم سے کبھی گفتگو کرنے کا کہا تو انشاءاللہ ہم ان کے باقی عقائد بھی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں ہم انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، جس میں ان کے وہ عقیدے کفریہ شرکیہ جو ہیں وہ بھی بیان کر دیں گے. اس میں ایک آدھ چیز جو ہے وہ بھی میں تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں کہ عقیدہ وحدت الوجود میں ایک اور شعر ہے جو یہ کہتے ہیں: عشق معشوق عاشق ایک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے. کہ عشق بھی وہی چیز ہے، معشوق بھی وہی ہے، عاشق بھی وہی ہے. عاشق عشق کرنے والے کو کہتے ہیں، معشوق جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور عشق وہ فعل ہوتا ہے جو عاشق کرتا ہے. کہتے ہیں عاشق بھی وہی ہے، معشوق بھی وہی ہے، عشق بھی وہی ہے. یہ جو وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ان سب کو ایک کہہ کر ہمیں یہ عقیدہ سمجھ آ گیا. یہ ہے صفحہ نمبر 215 پر، اور اسی طرح صفحہ نمبر 205 پر بھی آخری شعر جو ان کا غزل ہے اس کا آخری شعر میں پڑھ دیتا ہوں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں: ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اللہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا در ہو اور سجدے کون کر رہا ہو؟ امداد اللہ مہاجر مکی. نبی کی قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت کرے اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بات بیان کی. آپ نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی، بخار آپ کو چڑھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں، کہ اللہ کے نبی در آپ کا ہو اور پیشانی امداد اللہ مہاجر مکی کی ہو، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اللہ. تو یہ ہے ان لوگوں کے عقائد اور ان لوگوں کی باتیں. رومی کا اشعار جس کو حاجی زکریا صاحب اپنی کتاب میں تبلیغ نصاب میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ترحم یا نبی اللہ ترحم، اے اللہ کے نبی رحم کیجئے، اے اللہ کے نبی رحم کیجئے. رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کے صفحہ نمبر 806 پر ان کے اشعار کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاجزوں کی دستگیری بے کسوں کی مدد فرمائیے، اور مخلص عشاق کی دلجوئی اور دلداری کیجیے. عاجزوں کی دستگیری بے کسوں کی مدد فرمائیے. بریلوی کہتے ہیں پیرانے پیر دستگیر، دستگیر میں نے دست پکڑنے، بازو پکڑنے، ہاتھ پکڑنے والا اور اس کے اٹھانے. یہی الفاظ کہتے ہیں زکریا صاحب دیوبندی، عاجزوں کی دستگیری. بریلوی کہتے ہیں پیرانے پیر دستگیر. زکریا صاحب کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کو آپ دستگیری فرمائیے. کیا فرق رہا بریلویوں اور دیوبندیوں میں؟ یہ جھوٹ ہے کہ دیوبندی اہل توحید ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، رشتہ ناتا ہو جاتا ہے. بریلوی شرک کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو علماء یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو آپ جا کر یہ CD تحفے میں دیجئے تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ ان لوگوں کے عقائد کیا واقعی عقائد حقہ ہیں، توحید والے ہیں، یا ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. جو ہمارا دعویٰ تھا ہم نے وہ ثابت کر دیا کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اور ان کے عقیدے کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا. کوئی جا کر یہ نہ کہے کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کتابیں اٹھائی ہیں اور ان کے فوٹو جو ہم نے دے دیے ہیں، لہٰذا ہر آدمی دے سکتا ہے. گستاخی اللہ اور اس کے رسول کی تو ٹاپک بہت طویل ہے، اور انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو ہم بیان کریں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنے ہیں مختصر تو سوال کیجئے، کیونکہ 12:15 ہو گئے ہیں اور نماز کا وقت. شاہ صاحب اکثر یہ آپ میرا خیال ہے ان کو کر لینے دیجئے پہلے تاکہ ٹائم بچ جائے. یہ زیادہ ضروری ہے، وہ وہی کریں گے. اکثر یہ لوگ نظر الابرار اور عرف الجادی، یہ دو اسپیشل کتابیں یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ علماء اہل حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان میں جو مسائل موجود ہیں وہ بھی علماء اہل حدیث کے عقائد اور مسائل ہیں ان کے. تو اس کے بارے میں وضاحت کیجیے. انہوں نے ایک کتاب یہ چھاپی ہے، یہ نفس کے پجاری،
اور اس میں انہوں نے زیادہ جو ان کے حوالے دیے ہیں وہ نزول الابرار اور عرف الجادی کے ہیں، اور چند ایک حوالے دوسری کتابوں کے انہوں نے دیے ہیں۔ تو یہ میں پہلے آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کتابیں کن کی ہیں اور کن لوگوں نے لکھی ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ کچھ تعلق ہے یا نہیں ہے، پھر میں مسائل آپ کو بتاتا ہوں جو آپ بتائیے۔ اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تالاب میں سب ننگے ہو جائیں، جب سب ننگے ہو جائیں گے پھر ایک دوسرے کو کیا برا کہیں گے؟ تالاب میں سب ننگے ہیں تو ایک دوسرے کو کیا کہیں گے کہ ہم بھی ننگے ہیں، تم بھی ننگے ہو، سب ننگے ہیں۔ بعض لوگ ایک بستی سے آ رہے تھے، ان کی ناکیں ٹھیک تھیں اور جس بستی کی طرف وہ جا رہے تھے ان کے ناک کٹے ہوئے تھے۔ اب جب یہ لوگ قریب آنے لگے تو جن کے ناک کٹے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، کیوں نہ ہم ہی ان کا مذاق اڑانے لگ جائیں۔ جب وہ قریب پہنچے کہنے لگے وہ نکو آ گئے، نکو آ گئے، نکو آ گئے، یعنی جن کے ناک ہیں وہ آ گئے۔ بھئی ناک تو عیب نہیں ہے، ناک تو صفت ہے، اس کی خوبی ہے۔ جن کے ناک کٹے ہوئے ہیں یہ اس میں برائی موجود ہے۔ تو ان کا حال بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان پر بھی وہی بات اچھال دیں جو یہ ہم پر اچھال رہے ہیں۔ ہم ان پر کیا الزام لگاتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے امام کی تقلید کرتے ہو، ان کے مسائل مانتے ہو یا اپنے علماء کی باتیں مانتے ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کا جواب تو کوئی نہیں، واقعی وہ مانتے ہیں اپنے علماء کی باتیں، جیسا کہ ہمارا یونس نعمانی سے مناظرہ ہوا اور اس مناظرے میں انہوں نے سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ یہ جو ہے دلیل قطعی نہیں ہے۔ یہ مانا کہ یہ بخاری میں آئی ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور فقہ حنفی کچھ کہہ رہی ہے، تقلید وہ اسی کی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس میں ایک حوالہ بھی موجود تھا کہ سورۃ فاتحہ کو پیشاب سے بھی لکھا جا سکتا ہے، اگر کسی کو پتا ہو کہ اس میں شفا ہے اور اس کی نفسیر بہ رہی ہو تو اپنے خون اور اپنے پیشاب سے سورۃ فاتحہ کو پیشانی پر لکھ دے، تو اس میں جو ہے وہ الفتویٰ، فتویٰ ہمارا اسی پر ہے، مفتہ میں یہ قول ہے کہ اس پر فتویٰ بھی وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اس بات کو تو پہچانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمارے مسائل کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ قرآن حدیث میں کچھ ہے اور ہمارے مسائل کچھ ہیں، لہذا انہوں نے زیادہ سے زیادہ زور یہ لگایا ہے کہ چلو اہل حدیثوں کو بھی یہ کہو کہ اہل حدیثوں تم بھی ہمارے طرح ننگے ہو، اس تالاب میں ہم سب ننگے ہیں۔ کیوں کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا جائے گی ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے، اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہم تقریباً ہر جمعے بیان کرتے ہیں۔ یہ واضح ہے، کوئی یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ شاید یہ چھپائی ہوئی بات ہے جو آج واضح کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ تمام لوگوں نے ہماری تقاریر اور ہمارے دروس کو سنا ہے۔ اب محمود الحسن ہو، یہ اپنا وحید الزمان صاحب ہو، نواب صدیق الحسن خان ہو یا کوئی اور ہو، اگر کوئی ایسی بات لکھتا ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وحید الزمان کے جو زیادہ یہ حوالے پیش کرتے ہیں، حیات وحید زمان میں یہ بات موجود ہے کہ جب وحید الزمان اصل میں پہلے شیعہ تھا، ان کا بھائی اہل حدیث تھا، انہوں نے وحید الزمان کو اس طرف لگا دیا کہ تو ترجمے کیا کر، احادیث کے ترجمے کیا کر۔ وہ احادیث کے ترجمے کرتا کرتا حدیث پر عمل کرنے لگ گیا۔ عقیدے میں ابھی وہی بگاڑ موجود تھا، اس لیے بخاری شریف کی جو ترجمہ ہمارے ہاں چھپا ہوا ہے، وحید الزمان کا جو ترجمہ اور حاشیہ ملتا ہے، اس میں یزید کو لکھا ہے کہ یزید پلید ہے، یہ شیعہ کی زبان ہے جو وہ بول رہا ہے۔ وحید الزمان صاحب نے جب اس ترجمے شروع کیے وہ احادیث پر عمل کرنے لگے، لیکن عقیدہ وہی بگڑا ہوا رہا۔ اس لیے جب علماء اہل حدیث نے ان کی یہ کتابیں دیکھیں، علماء اہل حدیث نے جب یہ کتابیں وحید الزمان کی دیکھی تو ان سے اختلاف کیا اور ان سے ناراض ہو گئے۔ جب وحید الزمان کی زندگی میں ہی علماء اہل حدیث ان کتابوں سے برات کا اظہار کر گئے ہیں تو اب ان کو ہمارے لیے حجت بنا کر پیش کرنا کوئی دکھ بنتی ہے۔ ہمیں یا تو غیر مقلد نہ کہو، ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ تم غیر مقلد ہو۔ غیر مقلد کا معنی کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، نہ امام ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ مالک کی، نہ احمد ابن حنبل کی اور نہ باقی اماموں کی،
نہ شیعہ کے 12 اماموں کی. جب ایک طرف تم ہمیں غیر مقلد ڈکلیئر کر چکے ہو کہ یہ غیر مقلد ہیں، تو ہم پر جو چیز حجت ہے وہ قرآن و حدیث ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارا دستور ہے. آج تک کیا ہم نے اپنی تقاریر میں کسی کو یہ کہا ہے کہ نزل الابرار ہماری کتاب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، عرف الجادی ہماری کتاب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، یا کنز الحقائق جو ہے وہ ہماری کتاب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے؟ اب یہ کتاب جو چھاپی ہے جمعیت اہل سنہ لاہور، دیوبندیوں نے یہ کتاب چھاپی ہے ہمارے لیے کہ یہ لو تمہاری یہ کتابیں ہیں، چھاپ ہم رہے ہیں. کیوں؟ وہ اس طلاب میں ہم سب کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں، تم کہو گے کہ تم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو، ہم کہیں گے تم وحید الزمان کے مقلد ہو، تم نواب صدیق حسن خان کے مقلد ہو. حالانکہ ہماری تقاریر اور ہمارے دروس میں اس بات کا واضح اعلان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے. اور تم یہ کہتے ہو، محمود الحسن نے یہ بات لکھی ہے تقریر ترمذی میں، کیا کہتے ہیں؟ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ. اس تجارت کے مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہی ہے کہ امام شافعی کو ترجیح ہے. کیوں؟ پچھلی لائنوں میں ذکر کرتے ہیں من جہت الاحادیث والنصوص، قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں، نبی کی احادیث امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں. جب قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں اور نبی کی احادیث امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں، تو تم کیوں نہیں قرآن حدیث پر عمل کرتے؟ اس مسئلے کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ کا، ہم مقلد ہیں اپنے امام کے، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. حق اور انصاف مانتے ہوئے کہ حق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ باطل. انصاف کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم اور زیادتی. حق اور انصاف یہی ہے کہ بات امام شافعی کی قرآن حدیث کے مطابق ہے، لیکن ہم یہ قرآن حدیث والی بات ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں. تم یہ بات کہتے ہو کہ تم امام قرآن حدیث کے مقابلے میں تم اپنے امام کی تقلید کرتے ہو، یہ بات ثابت ہے، لیکن ہم کتاب و سنت کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا عقیدہ تو دیکھو. ہاں عقیدے کے مطابق ہم پر اعتراض کرو کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے، تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہے، جیسا کہ یہ اپنی تقاریر میں کہتے ہیں اہل حدیثوں کی بخاری میں یہ لکھا ہے. وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ اہل بخاری اہل حدیثوں کی ہی ہے. ہاں تم بخاری کی احادیث پر اعتراض کرو، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے، لیکن تم کہیں وحید الزمان کو پیش کرتے ہو، کہیں نواب صدیق کو پیش کرتے ہو، کہیں ثناء اللہ امرتسری کو پیش کرتے ہو. یہ ہمارے لیے حجت نہیں. اگر ہم تمہاری طرح گو کھاتے تو تم اس کو پیش کر سکتے تھے، لیکن ہم نے پہلے دن ہی سے اس بات کا اعلان کیا ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. کہتے ہیں یہ امین صفدر امین اکاڑوی کی کتاب ہے مجموعہ رسائل، جس کی موت مباہلے کی وجہ سے ہوئی. امین اکاڑوی کے ساتھ ہمارا مباہلہ ہوا. عابد پور ایک جگہ ہے کبیر والا، اس کی تحصیل ہے، ضلع اس کا پہلے خانے بال تھا، ملتان تھا، اب خانے بال ہے. وہاں پر جب ہم نئے اہل حدیث ہوئے، میرے درمیان اور اس کے درمیان مناظرہ طے ہوا تھا. مناظرہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان اور ہمارے درمیان مباہلہ ہوا، اور مباہلے میں وہ آدمی جو ان کی جماعت کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا بغیر وضو کے مباہلہ کرنے لگا، تو ہم نے اس کو زبردستی وضو کروایا. وضو کروانے کے بعد ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے وہ زندہ رہے، اور جو باطل پر ہے، جس کا مذہب باطل ہے، وہ اس کی زندگی میں فوت ہو جائے جو حق پر ہے. الحمدللہ ہم زندہ ہیں اور وہ مر چکا. یہ وہی امین اکاڑوی ہے جس کی کتاب مجموعہ رسائل ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 6 پر، غیر مقلدین میں اگرچہ کئی فرقے اور بہت سے اختلافات ہیں، اتنے اختلافات کسی اور فرقے میں نہیں ہیں، مگر ایک بات پر غیر مقلدین کے تمام فرقوں کا اتفاق اور اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مقلدوں کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث. کیونکہ نواب صدیق حسن خان، میاں نذیر حسین، نواب وحید الزمان، میر نور الحسن اور مولوی محمد حسین اور مولوی ثناء اللہ وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مسائل لکھے ہیں، لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اور عوام بالاتفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، جیسا کہ عربی میں کسی نے کہا تھا کہ جو فضیلت اس بات میں ہوتی ہے کہ دشمن گواہی دے، جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں دشمنوں نے گواہی دی تھی کہ یہ صادق ہے، یہ امین. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ ان کتابوں کو رد کر چکے ہیں. جب ہم رد کر چکے ہیں تو ہمارے سامنے پیش کیوں کرتے ہو؟ اب یہ جو پمفلٹ چھپا ہے اس میں مختلف مسائل لکھے ہیں، ہم ان مسائل کو مانتے ہی نہیں.
हाँ, एक और हवाला तज़किरतुर रशीद का कि रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं आपने कई मरतबा बिहैसियत तबलीग ये अल्फाज ज़बान फैज़ तर्जमान से फरमाए, ये है इनका अक़ीदा असल। सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की ज़बान से निकलता है, और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस ज़माने में हिदायत और निजात मौकूफ़ है मेरे इत्तिबा पर। रशीद अहमद गंगोही कहता है हक वही है जो मेरी ज़बान से निकलता है, उधर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी ज़बान से हक ही निकलता है। ला यखरुज मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, मेरी ज़बान से जब बात निकलेगी हक निकलेगी। ये किसको फरमाया? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को आपने हदीस लिखने का हुक्म देते हुए फरमाया कि तुम हदीस क्यों नहीं लिखते? लोगों ने कहा, उन्होंने जवाब दिया कि लोग कहते हैं कि ना लिखा करो, पूछ कर लिखा करो, हो सकता है कोई बात सही हो कोई गलत हो। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे मुंह से जो बात निकलेगी हक निकलेगी। और ये रशीद अहमद गंगोही कहते हैं हक वही है जो रशीद अहमद गंगोही की ज़बान से निकलता है। और वो कहते हैं कि इस ज़माने में हिदायत और निजात मेरे इत्तिबा पर मौकूफ़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आतानी दखल जन्नह, जो मेरे पीछे चला जिसने मेरी इत्तिबा की वो जन्नती है। और ये कहते हैं कि हिदायत और निजात मेरे इत्तिबा पर है। ये नबी का मुकाबला नहीं तो क्या है? गैर मुक़ल्लिद हैं या हम अहले हदीस हैं, ये वाज़े करें हम अहले हदीस हैं। मुक़ल्लिद का मुतज़ाद मौक़िफ़ होता है। चाहे ये हमको गैर मुक़ल्लिद का लक़ब हमें किसने दिया? इन्होंने दिया कि हम मुक़ल्लिद हैं, हम 4 इमामों को मानने वाले हैं और ये गैर मुक़ल्लिद हैं। हमने कहा चलो जब गैर मुक़ल्लिद खुद कह रहे हो हम अहले हदीस हैं, ये तो बात वाज़े है। तुम जब हमें गैर मुक़ल्लिद करार दे रहे हो तो फिर हमारे मुकाबले में वो किताबें क्यों पेश कर रहे हो जिनको हम खुद रद्द कर चुके हैं? हाँ जी, वो आप क्या सवाल कर रहे थे? पूछें पहले, आप वो पूछें पहले उनका सवाल। अच्छा शाह साहब, ये कब्रिस्तान में जाना और उनको दुआ करना ये बनी है? कब्रिस्तान में जाना सुन्नत है, वहाँ जाकर दुआ करना सुन्नत है, लेकिन अगर उसका अकीदा सही है उसके लिए दुआ करें। अगर वो कब्रों का पुजारी मरा है उसके लिए दुआ कोई नहीं। मतलब है कि अगर माँ बाप जो है ना फौत हो जाए, हाँ, उनके लिए जा सकते हैं। जिसका अकीदा सही है वो जाए और उनके लिए दुआ करे, जाना सुन्नत है, कौन मना करता है? दुआ कैसे, जैसे वो कहते हैं नहीं वो नहीं समझते, दुआ नहीं समझते। ये शरीयत या जहालत मोहम्मद पालन हक्कानी हनफी की किताब है, देवबंदी की किताब है। कहते हैं हमारे हनफी मसलक में काफिर को भी ए काफिर कहना मना है, तो फिर एक मुसलमान को काफिर कहना और लोगों से कहलवाना कैसे जायज़ होगा? बड़ी शर्म की बात है कि हमारे ज़माने में बाज़ लोग फसाद, बुग़्ज़, इनाद और फ़िरका परस्ती के झगड़ों में मुब्तला हो गए हैं। अपनी पेट भराई के लिए दूसरों को लिहाबी, वहाबी, बिदती, गुमराह, काफिर, गैर मुक़ल्लिद वगैरह वगैरह कहते फिरते हैं। ऐसे लोग नफ्स परस्त होते हैं। यानी देवबंदी उलमा ने खुद इसकी तरदीद की कि ये जो गैर मुक़ल्लिद हम अहले हदीसों को कहते फिरते हैं, कहीं वहाबी कह देते हैं, तो ये सही नहीं, ये नफ्स परस्ती है। हाँ, अच्छा हजरत, मसला ये है कि आपकी बयान सुना, आपका दर्स सुना, कुछ किताबें हमारे उधर हैं जो मेरे देखने में आई हैं, तो हमारे भी उलमा कराम आए, कोई बात नहीं बन सकी। कौल ऐसा था कि नहीं हो सकी बात बनी नहीं या बनाना नहीं चाहते थे? चले जो भी, आप अब बड़े हैं तो नहीं कर सकते, आप हकीकत बयान करें ना। तो नहीं जो बात है, क्योंकि मेरा इतना शऊर वो नहीं है, पढ़ाई नहीं है कि मैं वो करूं, तो मैं अब उनके पास भी इतनी किताबें थी, इससे चले कम होंगी, जिसमें आप इस बात को जरा वाज़ेह कर देना ताकि इसकी इल्हाम ना रहे। बात बनी नहीं या वो बनाना नहीं चाहते? वो तो आए थे, आपका तज्जिया क्या है? सही वो तो आए इंसाफ के थे, मुताबिक मैं बिल्कुल ना उनकी साइड ले रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, ना आपकी। वो भी आए थे, लेकिन अब आगे यहाँ जगह कम, जो भी है वो उसको एक अलहदा कर दें, ठीक है? जगह का नहीं था, जगह यही कह सकते हैं। अब उन्होंने कहा जी कुर्सियां रखें, इस तरह बात इधर से 4 यहाँ से बोलते थे, 1-2 वहाँ से, मसला गड़बड़ हो रहा था, बाहर जाके खप पड़ गई। हमने तो कहा था कि 3 आदमी आ जाएं, 3 हमारे होंगे। अब वो इतने बड़े मजमे को कंट्रोल कौन करे? उधर से कोई बोलता, हालांकि उनको वहाँ से मना, लाए क्यों वहाँ से? वो आपके किसी साथी ने वो पता नहीं कोई ऐलान किया, फिर इस तरह बात तो फैल जाती है। नहीं, लाने को मना भी कर, हम भी मिला सकते थे, हमने मना करे। चले बैठे, अच्छा चले जो भी। अब उनके पास जो किताबें थी काफी, चले इससे कम होंगी, उसमें आपके जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने हवाले दिए हैं,
تو اب کس طرح وہ کیا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ وہ تو سارے وہ بھی اٹھا کے لائے تھے. اچھا وہ کون سی کتابیں لائے تھے؟ کافی کتابیں تھیں جس طرح یہ ہماری پڑھی ہوئی ہیں، فضائل اعمال ہے اور جو اسی قسم کی کتابیں لائے تھے جو عرف الجادی ہے، یہ کنز الحقائق ہے، یہ وہ آپ کے اس ہمارے علماء کی کتابیں لائے تھے. جی جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا. جس کی بات قرآن حدیث سے ٹکرا گئی ہم مانتے ہی نہیں. اگر کسی نے لکھا غلط لکھا. جب آپ خود اپنے اچھا کچھ چیزیں ایسی کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ حدیث سے ثابت، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کروائیں گے جو آپ کرتے ہیں. کیا ثابت؟ مثلا کوئی مثلا پہلے یہ کہ آپ تراویح 20 پوری پڑھتے ہیں آپ لوگ. دوسرا یہ کہ وطر میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. ہم کرتے، ہم سب کچھ کرتے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مسائل میں بھی پڑھے ہی نا. بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. جس آدمی کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہو اسے نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں نا. کوئی بھی عمل کرنے کا اسے فائدہ نہیں. ان کو یہ کہو کہ تم ثابت یہ کرو کہ اہل حدیثوں کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. بہرحال میں اس کا فائنل بہتر یہی ہے کہ اس پروگرام کو دوبارہ ٹائی اپ کیا جائے. 10 بندے صرف آپ کے بیٹھیں، 10 ان کے بیٹھ جائیں. جنہوں نے بولنا ہے وہ بولیں، آپس میں مناظرہ بات کرنی ہے، اس کو کلیئر. کون کرے گا؟ میں اپنے ان کو کہوں گا کہ میں تو وہیں تھا آخری ٹائم تک، میں نے ان کی بات سنی، مجھے تسلی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر زیادہ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں اور کوئی اس کا کلیئر کریں، وہ اپنا بولیں، آپ اپنا موقف. اچھا فرض کریں آپ کی بات پر وہ تیار نہیں ہوتے، نہیں آتے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ غلط ہوں گے. وہ غلط ہوں گے. صحیح ہے. ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہو، پوری اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہوگی. آپ جائیں 10 آدمیوں کی بات ان سے طے کریں. ٹھیک ہو کہ 10 آدمی ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے، چاہے وہ 10 علماء لے آئیں چاہے وہ عام آدمی لے آئیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ جس پہ وہ بات کرنا چاہیں آپ کریں گے، جس پہ بات نہیں. ہم پہلے عقیدے پر بات کریں گے. جیسے آپ نے پہلے یہ بات کہی کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو. ہمارا یہ دعویٰ ہے جس کو ہم ثابت کریں گے. اگر نہ ثابت کر سکے تو ٹھیک ہے، وہ کہہ دیں جی عقیدہ تو ہمارا صحیح ہے دونوں لوگوں کا. ٹھیک ہے. اگر یہ عقیدے پر پہلے بات ہوگی ہماری، سب سے پہلے اپنا وہ مواحد ہونا. چلیں ہم آپ کو ایک اور چھوٹ دیتے ہیں. ان کو یہ کہیں کہ اپنے آپ کا مسلمان ہونا امام ابو حنیفہ سے ہی ثابت کر دیں. قرآن حدیث تو دور کی بات، لکھ کے دیں گے. ہم عقیدے پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. اور اگر اس کے مقابلے میں وہ ثابت کرنا چاہیں کہ علماء اہل حدیث کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، بڑے مزے سے بیان کریں. اچھا دوسرا یہ کہ مجھے 5-6 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں. مجھے آج تک ان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ قبروں پہ جا کے یہ قبروں سے مانگتے ہوں. بالکل کلیئر. وہ میں آپ کو فرق بتلا دیتا ہوں. بریلویوں اور دیوبندیوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندیوں کے گٹر کا ڈھکنا بند ہے اور بریلویوں کے گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے. بریلوی قبر پر جا کر جھکے گا بھی، مانگے گا بھی، لیکن دیوبندیوں میں جو عقائد کفریہ شرکیہ ملیں گے ان کی کتابوں میں ملیں گے. کیسے؟ جیسے امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ آستانہ آپ کا ہو، یہ کتاب ان کی ہے ہماری. ٹھیک ہے. آستانہ آپ کا ہو اور جبین امداد اللہ مہاجر مکی کی ہو. یہ نبی کے دروازے پر جھکنا، اپنی جبین جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. بالکل. یہ لکھا نا انہوں نے یہ لکھا کہ ہو کہتے کہتے خود اللہ بن جائے. یہ جو آپ نے آج تک آپ نے یہ فضائل صدقات میں یہ بات دیکھی زکریا صاحب کی کہ زکریا صاحب یہ کہتے ہوں کہ اللہ میں وہی کچھ ہوں جو کچھ تو ہے، میں تیرا ہی ذل، تیرا ہی وجود، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. یہ کتاب ہم نے چھاپی یا انہوں نے چھاپی؟ ان کو یہ کہیں کہ اپنی کتابیں اٹھا لائیں، ہم ان میں سے نکال کر دکھا دیتے ہیں. جب ان کی چھپی ہوئی کتابوں میں اتنا بڑا کفر موجود ہے تو ہم ان سے مسائل پر گفتگو کیسے کریں؟ آپ پھر اس طرح کریں گے جو آپ کی وہ چھپی ہوئی ہیں، جو آپ کے علماء کرام نے لکھی ہیں، پھر ان کو کوشش کریں کہ رکوائیں. ہم تو یہ کس نے چھاپی؟ ہماری کتاب ہے. چھاپی کس نے؟ اہل سنت، جمعیت اہل سنت نے. صحیح ہو گیا. دیوبندیوں نے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم کتابیں نہیں چھاپتے، وہ چھاپتے ہیں. صحیح. ہم نے ان کتابوں کو، امیر اکاڑی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین نے ان کتابوں کو رد کر دیا ہے. اچھا دوسرا یہ ایک منٹ بات پوری شاید صحابہ کرام کی شان میں سننے میں آیا کہ آپ کے ساتھیوں سے کہ ہم لوگ گستاخ ہیں. میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی نہیں نا؟ نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں ہے ہی نہیں کبھی. اگر دکھا دی تو پھر ابھی دکھاتا ہوں.
ہمارے کتنے علماء کرام شہید ہوئے اعظم طارق آپ کے اس میں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، شیعہ کے کفر کو للکارا ہوا ہے، حالانکہ کوئی ایسی جماعت نہیں جو اس ٹائم اس قسم کی مذہبی جنگ لڑ رہی ہو سوائے سپاہ صحابہ یا لشکر جھنگوی، ٹھیک ہے۔ اب بھی میں گستاخی ایک بتاتا ہوں، امین اکاڑوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تجلیات صفدر، اس میں انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ ایک گدھا اور کتیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک گدھی اور ایک کتیا آگے صف کے آگے کھیل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کی نگاہیں گدھی کی شرمگاہوں پر پڑ رہی ہیں۔ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور یہ مسئلہ کیا ثابت کرنا ہے؟ ان کی فقہ میں ایک مسئلہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ اگر عورت کی شرمگاہ شہوت سے دیکھا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن قرآن دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لو نظر المصلی الی المصحف وقرأ منہ بطلت صلاۃ، اگر نمازی قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے، اس کی نگاہ قرآن پر پڑ جائے اور وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے، کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لا الی فرج امرأۃ بشہوۃ، لیکن عورت کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ اب اس کا انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ کہا دیکھا اللہ کے نبی بھی تو گدھی کی شرمگاہ کو دیکھ رہے تھے، ان کی نماز باطل ہو گئی، صحابہ بھی تو گدھی کی شرمگاہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور گستاخی میں بتلاتا ہوں، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ غیر فقیہ تھے، تمہارے امام تو فقیہ بن گئے سب کے سب، اور یہ غیر فقیہ تھے، ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کی حدیث بھی بیان کریں تب بھی ان کی حدیث کو چھوڑ دو، نہ مانتے۔ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے حضرت، اس کا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ٹائی اپ ہو اور وہاں مزید بالکل، اگر وہ ٹائی اپ کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ میں اعلان کروں گا، اگر وہ غلط ہیں آپ رک سکیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی ٹھیک ہوگی، بہت شکریہ۔ تو محفل سنی ہے، دونوں طرف صورتحال دیکھی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں یہ کہ حدیث حق پر ہے، باقی جو یہ بندی لوگ ہیں وہ سب بھاگ گیا، وہ میدان میں نہیں آیا، بارہ سے نعرہ بازی کی اور چلا گیا، بھاگے، میدان چھوڑ گیا، شور شرابہ ڈال دیا، نہ حدیث سنا ہے اس نے، نہ قرآن سنا ہے، وہی منافقوں والا بات کیا اور بس شور شرابہ ڈال کے چلا گیا، بھاگ گیا۔ تو کس طرح سوال کرنا؟ پہلے ان سے السلام علیکم، کیا حال ہے؟ چلیے گا، آپ نے دیکھا ادھر کہ آج چند مسائل کے اوپر ڈسکس ہونی تھی اور ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام آئے اور ان کے بھی علماء کرام آئے، لیکن وہ باہر کھڑے نعرے لگاتے رہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں تھا جو انہوں نے کیا، ہاں جی، مسئلے کا حل یہ تھا کہ یہ لوگ آ کے ادھر بیٹھ جاتا تو جو قرآن اور حدیث سے وہ بھی دلیل پیش کرتا، ہم بھی پیش کرتا، تو کوئی مسئلہ حل ہو جاتا۔ صحیح، لیکن انہوں نے جو کام کیا نا، یہ بچوں والا کام کیا، بار نعرے بازی شروع کیا اور ادھر سے شور شرابہ ڈال کے واپس چلا گیا، یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ وغیرہ کے بھی نعرے لگائے ہیں، حالانکہ یہ توحید کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بڑی اونچی آواز کے ساتھ انہوں نے نعرے لگائے ہیں، اور علماء دیوبند، اور یہ ظاہر کیا، لوگوں کو تاثر یہ دیا کہ جیسے ہم جیت کے جا رہے ہیں۔ یہ تو بات ہے نا کہ دعویٰ اور کسی کا کرتا ہے اور کام اور طرح کرتا ہے، تو اس لیے یہ مناظرہ بھی منعقد ہوا تھا، تو یہ لوگ جب نہیں بیٹھا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ بھائی آپ نے کیا دیکھا ہے آج جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس میں آپ کس کو کیا نام ہے غلطی کے اوپر سمجھتے ہیں؟ بھائی جی، اصل ہمارا جو دیکھنا ہم نے یہ تھا کہ امن سے بات ہو جائے، کوئی شرارت نہ ہو، تو جو امن سے بات ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث پہ آرام سے بات کیا جائے، تو تب بات ظاہر ہو جاتا تھا۔ مگر انہوں نے کافی بندے اکٹھا کیا، وہی بندے اکٹھا کیا جو مومن نہیں تھا، ان لوگوں کو ہم جانتا ہے، وہ شریر قسم کے لوگ ہیں، نشئی شرابی لوگ ہیں جو انہوں نے لایا تھا ادھر ہی، اور انہوں نے نعرہ بازی کیا کہ پلان جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سب باتیں انہوں نے کیا۔ تو قرآن و حدیث پہ یہ
बैठा नहीं है, मुतफिक नहीं है। इन्हें आपने देवबंदियत का इन्होंने नारे लगाया और ये इस्लाम दिन का जो ताल्लुक़ है इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। यानी कि आपने ये वाज़ेह तौर पे देख लिया कि इनके पास हक नहीं है। अगर हक होता तो ये लाजमी बैठते, सामने आते और बात करते, जो दलाइल हम पेश करते उनका वो रद्द करते, ठीक है, जो हम उनके ऊपर इतराज़ात करते उनका वो रद्द करते। लेकिन जब उनको पता चला कि हम ये इतराज़ात के जवाब नहीं दे सकते तो उन्होंने बाहर से ही शोर वगैरह डाल के इसी में आफियत समझी कि वो चले जाएं। असल में ये आया इसलिए था कि कोई शर ये बनाए और झगड़ा करे और मारपीट करे चली जाए, मगर हम ये नहीं चाहता था कि यार कोई ऐसा बात खड़ा हो जाए। तो हमने अमन से जो है ना हम बैठा था और हमने सुन लिया और देख भी लिया कि ये लोग हक पे नहीं है और बातिल है और बातिल का भागना मुक़द्दर है। जैसा ये भाग गया इसी तरह इंशाल्लाह सब बातिल भागने वाला चीज़ है जो भाग गया। बिल्कुल बिल्कुल, जार हक व ज़हक़ल बातिल जी, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इनकी तादाद ज़्यादा थी लोगों की। तो आप यहाँ एक और बात भी बतलाएं कि वो इतनी ज़्यादा तादाद क्यों लेके आए थे, जबकि जो दूसरी तरफ थे जो अहले हदीस हैं वो सिर्फ मेरा ख्याल 20 के करीब थे, जबकि वो 60-70 से भी ज़्यादा मालूम होता है, इससे भी ज़्यादा थे। उसका जो यानी कि मसलक है वो इस बात पे है कि ताकत पे लोगों को पकड़ता है और ताकत पे वो जो है ना अपना दिन पलाता है। हालांकि हमारे पास कुरान और हदीस है, हम कुरान और हदीस के ज़रिए से लोगों को समझाता है और उसी पर जो है ना वो रहता है और उनके पास ताकत और बदमाशी है। जैसा इन्होंने दिखाया इसी तरह जनाब वो करता रहता है। भाई आप भी इधर थे? जी मैं इधर था जब पहला प्रोग्राम हमारा हुआ जिसमें हमने दावत दी कि दर्स होगा, तो आपने जो अंग्रेज़ों वाली बात इस्तेमाल की कि ये अहले हदीस वाले अंग्रेज़ों की पैदावार हैं, तो वो यहाँ आए, बाज़ाब्ता तौर पर हमने मेहमान नवाजी की, उनकी यहाँ बैठे। फिर उनकी तरफ से जो 5 आदमी थे उन्होंने ये तहरीरें लिख कर दी और उस पर दस्तखत हुए 5-5 आदमियों के कि हम इस पर मुनाजरा करेंगे। जब वो पीछे से उन्होंने कोई बात की किसी अपने उलमा से, तो उन्होंने फिर कोई नया कहा कि जी नहीं आप तहरीर लिखवा लें, फिर वो तहरीर लिखाई गई, फिर उसको बदला गया। फिर जब वो उस पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि दलाइल नहीं थे किताब व सुन्नत के मुताबिक, इस तरह उनकी ये मुख्तलिफ तहरीरें बदलती रही बार बार। और जब यहाँ आए तो यहाँ पहली तहरीर में उन्होंने इस बात को पहले तहरीर लिखवा कर जब मौलाना फारूकी साहब ने ये ज़ाहिर किया कि ये दियाबंद की बुनियाद कब रखी गई, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एतराज़ है, हम दियोबंदी है ही नहीं, आप यहाँ से काट दें। इस बात पर वो इसरार करने लगे, फिर फारूकी साहब ने वो काट दिया कि दियोबंद नहीं है। तो आज जब उन्होंने कहा जी हम हनफी हैं, तो आज जब उन्होंने नारा लगाया तो उस नारे में ये बात उन्हीं की बताई हुई बात थी कि हम दियोबंद नहीं, उसी पर वो नारा लगवाया कि नारा रसालत या रसूलुल्लाह और दियोबंद मसलक जिंदाबाद। वो जिस आदमी की ये ज़बान ही नहीं कि वो मिंबर रसूल के पास बैठ कर कहता है कि यहाँ से काट दें, हम दियोबंदी नहीं है, तो आज जब मुनाजरे के लिए आए तो दियोबंदी के नारे लगवा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या मुनाजरा हो सकता है जो किताब व सुन्नत का इल्म नहीं रखते, सिर्फ जालत पर जोर दे रहे हैं लोगों को और लोगों में ये तासर दिखाना चाहते हैं कि हमने नारेबाजी की, हम बाहर है। उनके पास दलाइल होते हैं तो वो आराम से बैठते और बात करते किताब व सुन्नत के मुताबिक, लेकिन दलाइल ना होने की वजह यही थी कि लोगों का मजमुआ इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना और फिर शोर शराबा करके वापस चला जाना। मकसद उनका सिर्फ इतना था कि लड़ाई झगड़ा होगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि हमें मौका नहीं मिला बात करने का, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो बंदा वो जीता मैदान में खड़े होते, जो मैदान से भाग जाते वो हार होते। उनके पास जवाब नहीं था कि अल-हदीस मौली को हमने जवाब देना है, न उनके पास मौली था। वो आया था कि लोंडे और जो जुई खेलने वाला, उसमें बंदा कोई भी नहीं था। वो सिर्फ इसके लिए है कि हम भी जारी करें और अपना शोशा बनाए, वापस आ जाए। लोगों को कहने कि उन्होंने कुंडी लगाया और वो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। हम गया था बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। फिर रौनक के लिए कि आप हमें जो है ना रौनक बनाए, बाकी उसमें बंदा कोई बेसरा नहीं है। न दिवबंदी का जो है ना ज़ुबान है, न वो अल-हदीस को कभी जवाब दे सकते। इनके लिए उन्होंने बड़ा बड़ा दूर से जो है ना बंदे मंगाया कि हम चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाए या झगड़ा हो जाए तो हमारा ताकत ज़्यादा हो जाए, उसकी ताकत कम हो जाए, हम ताकतवर बन जाए। बाकी जब मैं आखिरी ये बात कर रहा हूँ कि जो मैदान छोड़ने वाला होता है वो जीता नहीं होता। तो जिस तरह भाई ने कह दिया कि उन्होंने जो है ना वो बंदे लाया कि वो ना कभी इस तरह बंदे भी तक कि कभी मस्जिद गया भी नहीं। उनको मस्जिद जो है ना बैठने उठने का मस्जिद का पता भी नहीं था, असूल का कि मस्जिद में असूल क्या होता है, मस्जिद में किस तरह नमाज। अगर इस्लाम का बात है तो इस्लाम में इस तरह बातें करनी चाहिए कि आराम से बैठ करके, या मस्जिद में हो जिधर भी हो, कुरान मजीद का बात हो तो आराम से करना चाहिए। 2 नहीं करना है, 4 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, लेकिन आराम से। ये नहीं कि मैं जो है ना इस मालूमात के लिए आया हूँ
मैंने हदीस पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब वो मैंने झगड़ा करना है या जो है ना मतलब है कि किसी को गाली देना है, बुरा भला कहना है, रोडों पे जो है ना नारे तकबीर और अल्लाह अकबर, ये भी कोई बात होती है? हमने हिंदू के साथ लड़ रहे कि नारे तकबीर ये जो है ना पढ़ना है। जज़ाकुमुल्लाह। तो आज ये मसला हुआ है। जब पहले हमने दावत दी तो उसकी एक तहरीर बनी थी कि 5-5 बंदे हो गए उलमा के अलावा, लेकिन इन्होंने इतने ज़्यादा बंदे लाए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई इल्म को समझने नहीं आए बल्कि झगड़ा करने आए हैं, शरारत करने आए हैं और नारेबाजी करते रहे। और नारेबाजी इन्होंने बहुत किया भाई रोड में। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। इन्होंने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। इन्होंने जो ये नाराबाजी या मतलब कि ये ऐसा ये कोई भी काम हो, ये 5-5 आदमी का जो ये हुआ था ना इनका तय अहले हदीसों का, ये 2 बंदियों का, ठीक है ना। तो इन्होंने इतने आदमी ज़्यादा लाए, 200-250 आदमी था इनका, ठीक है। तो ये इन्होंने वही किया है जो वादा किया था, वो इन्होंने वही किया कि 5 आदमी होंगे, हमारे भी 5 होंगे, उनके 5 होंगे, ठीक है। ये तो 5-10 आदमी थे या 20 आदमी थे, ठीक है। तो उन्होंने इतने ज़्यादा आदमी लाए और नाराबाजी और ऐसे बुरा बुरा कहना जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मतलब इससे जाहिर होता है कि ये मुनाजरा नहीं करना चाहते, मुनाजरा नहीं करना चाहते थे ना, ये तो लड़ाई करना चाहते, शोर शराबा करने थी, ये बात हो ही नहीं, ये झूठे थे, बात को टालना चाहते थे, ये तो टालना चाहते थे ना, ये कि बात से बात हो ही नहीं इस मौजूद में, ठीक है ना। बात ये इनका जो है ना यही जो है ना। बहुत मैं सुना था जब कोई मुनाजरा हो रहा है कोई अहले हदीस और देवबंदियों के दरमियान, तो मैं जब आया तो इधर तो बाहर झूम था लोगों का और नहायत ही शोर गुल मचाया हुआ था उन्होंने। देवबंदियों का कोई आलम भी था, वो बाहर खड़ा था, तो वो तकरीरें नारे मार रहा था, तकरीरें कर रहा था जी बढ़ के। तो वो हमने जाकर कहा मौलवी साहब अगर आप आए हैं तो इतनी दूर से तो अंदर भी चलें, बात करें मुनाजरे के लिए। तो वो अंदर नहीं जाने को तैयार थे, बाहर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। तो फिर वो नारेबाजी भी लगाई उन्होंने, या रसूलुल्लाह का भी नारा लगाया, नारा तकबीर भी लगाया, मैंने नारा हैदरी भी लगा दिया उन्होंने। तो यानी कि इस तरह की वो हरकतें कर रहे थे, लेकिन मुनाजरे का कोई मूड नहीं था उनका। उनको कहा अंदर आए मुनाजरा करें, गुफ्तगू करें, तो वो कहते जी बाहर ही करेंगे हम सड़क पे खड़े होके पागलों की तरह। तो मैंने समझाया, मैं कहा अंदर आए, तो वो निकला था। बुजुर्गों, आपके क्या तासरात हैं जो आज आपने देखा है इसके बारे में? मुझे ये देखने में आया कि जिस वक्त हमारे जो आलम है तालब साहब उन्होंने कहा ना कि ये इस मौजू पे यानी शिरक और कुफर हम साबित करेंगे आलमों को, देवबंद के आलमों को, यानी कि देवबंदी जो है उनका कुफरिया शिरकिया इत्तेकाद साबित करेंगे। उस वक्त वो जो है ना उनमें से जो 20 आदमी बैठे हुए थे ना, उनमें से जो उन्होंने जाकर वो आलम को बताया है और इस वजह से वो अंदर नहीं आए हैं कि ये हम इसमें जो हमारे सारे वेद खुल जाएंगे और इसलिए उन्होंने वो जो पहला मुआदा था 20 आदमी का, उसके उन्होंने कहा कि 50 आदमी होने चाहिए या सबको जाना चाहिए। ये एक झगड़ा खड़ा करने वाली बड़ी मेहरबानी जनाब। ये आप के क्या तासरात हैं इस प्रोग्राम के बारे में? सर जिस तरह सारे बंदे अगे बयान किया है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा सी, तो कोई गल करने का तरीकाकार नहीं सी। तो मैं ये पैगाम देना शफीक रहमान साहब हाँ कि अगर उन्होंने वाकई नीयत है, इरादा है गलबात करने का, तो आन और इस तरह शोर शराबे नाल ना आन, बल्कि जिस तरह एक इलम वाले लोग आपस में बह के गलबात करने न, इस तरह वो आन बह के गलबात करन, समझन और समझाने वाले तरीके से। तो उसी जैसी इंशाअल्लाह ताला अपनी सलाह करना चाहते हैं। इस नज़रिए नाल नहीं इकट्ठा हो रहे हैं कि कोई शोर शराबा करना या कोई झगड़ा करना, बल्कि सलाह नहीं नीयत नाल आन और इंशाअल्लाह के सलाह करना, असें अपनी सलाह करिए। वाकई अगर उन्होंने कायदे गलत साबित हो जाते हैं तो उस रजू करन। जी जी तो साढ़े अगर गलत साबित होते हैं तो असी उस नाल इंशाअल्लाह रजू करांगे और इससे बड़ी मेहरबानी। मेरा शोबा तो मिस्त्रियां है, लेकिन मैं मुख्तसर की गल ये करसा कि मेरा घर डिसाइड इस वास्ते होया सी कि मुनाजरा हो जाए। उससे पहले जी लिस्ट मेरे को भी चुकी है इस टाइम, उन्होंने गल की सी कि 5-5 बंदे आ गए तो मुनाजरा करना। ठीक जिस टाइम दरसे कुरान पाक की गल हुई असा दरसे कुरान पाक करना है, उन्होंने मैं कहा कि तुम अगर दरसे कुरान पाक सुनना है तो फिर मुनाजरे का कोई तलक नहीं, तुम आ जाओ दरसे कुरान पाक वास्ते, असी तुहाडे सवालों का जवाब देने वास्ते तैयार। लेकिन इस चीज़ को कैल नहीं हुई, उन्होंने कहा कि साढ़े उलमा ने भी आना है। मैं क्या कि तुहाडे उलमा ने आना है तो फिर जी शरायत साड़ियाँ तय हुई ने, इस तो पहले लिस्ट भी मेरे को चुकी है कि जी शरायत तय हुई ने उसके मुताबिक तुम आ जाओ, आके तो साढ़े नाल गल करो।
لیکن اس چیز سے بھی نہیں تھا اصل جڑی چیز میں 2-3 دفعہ پھر باہر گیا میں جا کے تشریف الرحمان نال گل کی کہ تو اگر مناظرہ چاہنا ہے گل کرنا چاہنا ہے تو تو یہ گل وہ کہہ ہے کہ میری عوام نو کنٹرول کون کر سی میں کہ تو مولوی ہے تیرا حق بنتا ہے اپنی عوام نے کنٹرول کرنا لیکن جڑے ساڈے ساتھی ہیں انہوں نے کنٹرول کرنا ساڈا حق ہے انہوں نے مینوں خاص سیدھی دھمکی دے دیتی اگر باہر اتنے کوئی شور شرابہ کوئی قتل غارت ہوئی تو یہ جوابدار تو اگر میرے ذمے انہیں یہ گل لائی ہے تو وہ کس بیس سے آ کے میرے نال پہلے گل کر رہے ہیں اگر وہ لڑائی تے پہلی موڑ لڑائی تے سی تو پھر گیا کیوں سی اور حالانکہ اس تو پہلے اسی درس قرآن پاک دے اسی اعلان کروانے سے کیا شفیق الرحمان اینے بندے لے کے آندا سی بالکل اگر اینے بندے پہلے نہیں لے کے آندا سی تو اج کیوں لے گیا انہیں کیا جی دروازہ کھڑکایا ہے اساں کوئی بندہ دروازہ نہیں کھڑکایا اگر کھڑکایا بھی ہے لیکن پہلے بھی تو سی دروازے کھڑکاندے سی پہلے کیوں نہیں تسی آندے سے اگر پہلے نہیں آندے سے اس کا مطلب صاف ہے پوری آبادی پورا محلہ یہ گل کہہ رہا ہے کہ ہوں مینوں خود لوگاں کہا ہے کہ تسا اپنا خون گرم نہیں کرنا لیکن میں ایک دفعہ کیتا ہے میں دیکھا ہے کہ کی چاہتے ہیں جس میں خون گرم اپنا کیتا ہے تو وہ بندہ اس ٹائم میرے تے آکڑ گیا وہ کہنا جا جو کرنی کر میں تیرے نال ہوں مکنا میں انہوں نے کہا میں بھائی اگر لڑائی کرنی ہونی میں 1 گھنٹہ پہلے لڑائی 2 گھنٹے پہلے لڑائی میں کر بینا سی لیکن اصل لڑائی نہیں کرنی اس واسطے تسی آؤ اگر گل بات کرنی نہیں تو آ کے ساڑے نال گل بات کرو لیکن انہوں نے اس چیز سے کوئی یعنی کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیتا صرف اس وجہ تو نہیں کیتا انہوں نے پتہ سی ساڑے جڑے اس تو پہلے میں مولانا طالب رحمان شاہ صاحب سے یہ باتیں میں سنتا رہا کہ علماء دیوبند کے یہ قید ہے لیکن واللہ میں یہ چاہتا تھا کہ علماء دیوبند سامنے آ جائیں پتہ چل جائے کہ واقعی ان کے دیوبند کے قید یہ ہیں لیکن وہ سامنے کیوں نہیں آئے انہیں پتہ تھا کہ ہمارے لیے قید ہیں اس وجہ سے وہ سامنے آئے صحیح بات ہے بڑی وہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو صرف قرآن حدیث کا مطالعہ کرے علماء دیوبند میں رہ کر وہ دیوبندی رہے گا حنفی رہے گا وہ محمدی کبھی نہیں بن سکتا ہمیں یہ موت آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول پہ آئے ہمیں یہ خوشی ہے ہمیں اگر کسی فقہ پہ موت آتی ہے ہمیں اس موت کی ضرورت ہے شہادت توحید کی علماء دیوبند سے بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں ہم نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا ایسے کام نہیں کرتے ان کی اس سے پہلے میں عزت کرتا تھا اس علاقے میں اہل حدیث ہونے کے باوجود ان کی عزت میرے دل میں تھی اور ہمارے سب مولوی صاحب یا جتنے بھی انتظامیہ سب جانتے ہیں کہ معاویہ جو ہے ان کی عزت کرتا تھا لیکن جب میں نے ان کے اس پروگرام میں یہ سنا ہے کہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو میں ان سے بالکل بیزار ہو گیا ہوں لادہ ہو گیا ہوں کہ وہ اتنے علماء ہونے کے باوجود اتنے ان کے شیخ الحدیث ان کے وہاں سب کھڑے تھے اور انہوں نے کسی کو بھی نہیں روکا کہ آپ یہ کلمات نہ کہیں کیونکہ انہوں نے اس لیے نہیں روکا اور ہم نے یہ بات کہی تھی یہ جتنے لوگ ہیں دوسرے لوگ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ وہ سب چلے جائیں اس لیے میں ان سب سے بیزار ہوں برادران اسلام آج جو بھی منظر ہم نے دیکھا یہ منظر اس سے پہلے میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ یہ علماء دیوبند کا یہ وتیرہ ہے یہ ہمیشہ حق کو چھپانے کے لیے ان کے پاس یا پولیس المدد کے نعروں کے علاوہ اور اس کے راہ فرار کے علاوہ کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں اس سے پہلے حضروں میں بھی انہوں نے ایسے ہی جھگڑا کیا عقائد علماء دیوبند پہ مناظرہ تھا وہاں بھی یہ ایسے ہی چیخے چلائے حتیٰ کہ گالی گلوچ تک ان لوگوں نے کی اور آج بھی یہ منظر ہم نے دیکھا اور میں نے تقریباً 50 مناظرے اس سے پہلے دیکھے ہیں الحمدللہ ان سارے مناظروں میں ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ بھاگنا اسی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں اور ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے اگر ان کے پاس حق تھا تو یہ آج اپنے 250 ان کے ساتھ مقتدی تھے ان کو یہ مطمئن نہیں کر سکے اور یہی ان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے جزاک اللہ خیر خالد الرحمان صاحب جی خالد الرحمان صاحب آپ ماشاءاللہ آج ادھر آئے ہیں اور کافی دور سے آئے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا ہے آج کیا تاثرات ہیں سر ایسا ہے کہ میں تو زندگی میں پہلی دفعہ ایک مناظرہ دیکھنے آیا تھا الحمدللہ اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور میرے سے اس وقت کم از کم کچھ 17 علماء کرام جو حنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں پہلے سنتے تھے آج آنکھوں سے دیکھ لیا سوچا تھا کہ آج دونوں کا آپس سے مقابلہ ہوگا کچھ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ پہلے تو اوٹ پٹا کے کرتے رہے آنے کو تیار ہی نہیں تھے کھل کے بات ہی نہیں کر رہے تھے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں تو کچھ صبح 8 بجے کا آیا ہوں ادھر پہلے آ کر انہوں نے کہا مناظرہ نہیں کرتے ہم صرف سوال جواب کریں گے تھوڑی دیر بعد آ کے کہنے لگے جی ہمارے صرف عوام و ناس ہوں گے ہمارے علماء کرام نہیں بلا رہے عجیب ٹامک تو یہ مارتے رہے خیر پھر کبھی کہ ہم کرتے ہیں پھر کبھی کہ ہم نہیں کرتے تو پھر بندوں کی شرائط کبھی لگانے لگے الحمدللہ میں نے دیکھا کہ باوجود کئی غلط شرائط جو انہوں نے کہیں ہمارے ساتھی مان گئے وہ کہنے لگے جی اتنے بندے ہم نے کہا جی اتنے بندے کر لیتے ہیں وہ کہنے لگے جی اتنے ہم نے کتنے کر لیتے ہیں کہنے ہمارے 3 علماء کرام تینوں بات کریں گے شاہ صاحب نے کہا جی تینوں بات کر لیں آئیں تو صحیح نا اندر سے ان کے بندے ہوائیاں اڑا رہے ہیں جی آپ نے روکا ہوا ہے مجھے نہیں سمجھا کوئی تلسمی ادھر کوئی تار لگی ہوئی تھی جس سے وہ رکے ہوئے تھے دروازے دونوں کھلے ہوئے تھے بلکہ ان کے بندے کہہ رہے تھے کہ دروازے کھلے ہوئے آ کیوں نہیں رہے
2-3 दफ़ा अंदर से बंदे गए बुलाने के लिए, मैं बुलाता हूँ जी, जो बुलाने के लिए जाता वो खुद ही बाहर आ जाता था, जो मैंने देखा। खैर वो अंदर ही नहीं आया, बात क्या होती, बाहर से ही भाग के तो वो चले गए। मेरे ख्याल में फिर शाह साहब ने माशाल्लाह काफ़ी अकायद और उम्मीदों को हम बयान किए हैं, अगर वो सच्चे हैं, बल्कि एक साथी उनमें से इकरार भी करके कि अभी वो मौजूद नहीं है, कि अगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दोबारा उन सबको बुलाऊँ, वो आएँ, दोबारा बैठें, आके मुनाजरा करें, क्योंकि वो मुनाजरा नहीं किया बल्कि वो बकवास करके गालियाँ दे के नारे लगा के भाग गए यहाँ से। उम्मीद है क्या पता वो दोबारा, बल्कि शाह साहब ने उससे अहद लिया बंदे से कि अगर वो दोबारा ना आए, और इंशाल्लाह नहीं आएंगे क्योंकि अभी वो भाग गए हैं, तो क्या पहले दीस होंगे, हमारा साथ देंगे। उस बंदे ने इकरार किया, मुंतज़िर हूँ इंशाल्लाह उस मुनाजरे का, आगे देखूंगे क्या होता है। शुक्रिया। आज का जो ये सारा हंगामा और शोर बपा हुआ है, मैं समझता हूँ कि हर दौर में गुमराह फ़िरक़ों ने और गुमराह लोगों ने इसी तरह शोर मचाया है। रोक देना, ये आज कोई पहली बात नहीं है। पहले इन्होंने अपना देवबंदियत होने से इनकार कर दिया था। हमने जब ये बात की कि आपके अकायद उलमाए देवबंद पर बात होगी, तो उन्होंने कहा हम देवबंदी ही नहीं हैं। फिर उनके मुनाज़र जब आए और फिर जो बातें तय हुई, हर दफ़ा मुकर जाना, हर दफ़ा कोई और नई बात कह देना, हर दफ़ा और दावे बड़े बुलंद बांग करने, हम यूँ कर देंगे, हम भगा देंगे। लेकिन जब बात तय करने की आती थी तो उसमें ऐसी नुक्ताचीनियाँ, ऐसे मसाइल पैदा किए जाते थे कि वो बात जो थी वो ख़राब हो जाती थी। तो हमने उनसे ये बात कही कि जो बात पहले 10 बंदों के साइनों से तय हुई है, वो बात होगी कि उलमा, आपके उलमा, हनफी उलमा जवाब देंगे कि 10 आपके फ़िक़्ह हनफी के कुरान हदीस से मुतसादम मसाइल पेश किए जाएंगे और आप उनको कुरान हदीस से साबित करेंगे। अब वो इस पर ही डर गए कि जी हमारी फ़िक़्ह हनफी में तो आम मसाइल भी हैं, फिर मुफ्ता भी अक़वाल भी हैं, तो आप जो जिन पर हमारा फतवा है आप उनकी बात करें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है, हम आपके जो फतवा शुदा मुफ्ता भी अक़वाल हैं, हम उन पर आपसे बात करेंगे। तो फिर इससे फिर मुकर गए, कहने लगे जी मामूल भी ही पर बात होगी। उनके मुनाज़िर मोहम्मद इलियास गुम्मन साहब, अब मैं जब वो मेरे पास आए थे, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज़ बड़ा सुलझा हुआ कि इस्लाह के लिए आए हैं। लेकिन मैंने उनकी बातों से एंड पर मैंने उनको ये बात कही, मैंने कहा हज़रत साहब आप तशरीफ़ लाए, एक बहुत बड़ी बुलंद इमारत मैंने अपने जहन में तामीर कर ली थी कि इंशाअल्लाह इस्लाह के हवाले से बात होगी, कुरान और हदीस के हवाले से बात होगी, जो गलत होगा वो रुजू करेगा, कुरान हदीस की तरफ आ जाएगा। लेकिन जो बुलंद बाला इमारत मैंने खड़ी की थी, वो एकदम रेत की दीवार की तरह ढह गई। आप सिर्फ राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो चले गए। हमने उनसे फिर बात की, हमने यहाँ ऐलान दर्स का किया गया, दर्स पहले भी हुआ, उसका भी ऐलान हुआ, जबकि इन्होंने अपने मस्जिद में उलमा को बुलाया और अहले हदीसों के बारे में फिजूल प्रोपेगेंडा किया। उसके जवाब में यहाँ अहले हदीस मस्जिद में दर्स हुआ, उस दर्स में भी ऐलान हुआ कि आप लोग आएँ, सवाल जवाब होंगे। तो इनके 10-12 लोग आए, बड़ी अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए। हमने उनकी किताबों से दिखाया कि आपके अकीदे में शिरक है, आपका अकीदा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, और वो फिर चले गए कि हम अपने उलमा को लेकर आएंगे। लेकिन आज जब उलमा उनके आए और आज पिंडी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इन्होंने लोग इकट्ठे किए, दर्स के लिए आए, लेकिन क्या सारे शहर के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर दर्स सुनाना था? फिर जब आ गए तो हमने फिर भी ये बात सोच ली कि इनको अंदर आने दिया जाए। डॉक्टर सैयद तालिबुर रहमान शाह साहब ने फरमाया कि इन सबको अंदर ले आएँ और इनसे कहें कि बात करें। तो इन्होंने एक पॉइंट उठा दिया कि कुर्सी हमारे उलमा के लिए रखो। जब आप दर्स सुनने के लिए आ रहे हैं तो दर्स सुनने के लिए और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो क्या हम सब के लिए कुर्सी रखेंगे? कहाँ से कुर्सियाँ लाएंगे? लेकिन उन्होंने इस कुर्सी का बहाना बनाकर बाहर शोर शराबा शुरू कर दिया, शिरकिया नारे लगाने शुरू कर दिए, और वो शफीकुर रहमान बहुत उछल रहा था। हालांकि मेरे सामने उसकी बात को उसके मुनाज़िर इलियास गुम्मन ने खुद रद्द कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी कि उसने कहा, जब बात तय नहीं हो रही थी कल, तो और उसने ये बात कही कि एक मसला हम पेश करेंगे, एक मसला आप पेश करेंगे, एक मसला हम पेश करेंगे, इस तरह गुफ्तगू होगी और फ़िक़्ह हनफी के मसाइल पर गुफ्तगू होगी। तो इलियास गुम्मन साहब ने उसकी बात को रद्द कर दिया, नहीं नहीं आपकी बात गलत है। मैंने कहा जी, उस वक्त मैंने कहा था, मैंने कहा शफीकुर रहमान साहब आपकी क्या इज्जत रह गई है? जब इनके उलमा का ये हाल है और इनके उलमा का ये किरदार
रोज़े रोशन की तरह पूरी दुनिया में इसको कोई बंदा जो है गलत साबित नहीं कर सकता। इन्होंने दारुल उलूम देवबंद का 100 साला जो जश्न मनाया, उसमें इंदिरा गांधी को इन्होंने जो है वो सदारत के लिए बुलाया था। कौन इसको झूठ साबित कर सकता है? ये करें बात हमारे साथ आकर। हम तो ये बात कहते हैं कि इफ़हाम व तफ़हीम से एक बेहतर अंदाज में उलमाए देवबंद, जिनको बड़ा काबर उलमाए देवबंद और नारे इनके लगाते हैं, वो सारे नीचे इंदिरा गांधी के कदमों में बैठे हुए थे और वो कुर्सी सदारत पर ऊपर बैठी हुई। हम तो ये चाहते थे, हमारा कोई साथी उसने कोई गलत बात नहीं की, कोई शोर शराबा नहीं किया, सारे चुप करके बैठे हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। ये कभी शोर करते थे सड़क पर, फिर उधर जाकर सामने प्लाट में बैठ गए, फिर कहने लगे कि हमारे इन बंदों की ज़बानें नहीं रुकेंगी। शफीक रहमान कह रहे हैं कि हमारे इन बंदों की ज़बानें नहीं रुकेंगी, इनको हम नहीं रोक सकते। भाई आप अगर अपने दोस्तों को लाए हो, सारे शहर से इकट्ठा किया है, तो इनको रोकना आपका काम है। और फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुनाजरा या ये गुफ्तगू क्यों नहीं की? डॉक्टर सैयद तालिबुर रहमान शाह साहब ने जब उनके जो अंदर 15-20 बंदे बैठे हुए थे, उनके सामने ये बात की कि चलो अगर वो हमारी पिछली तहरीर को उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, दर्स के लिए आए हैं, तो चलें आएँ, हम उलमाए देवबंद के शिरकिया और कुफरिया अकायद इनकी किताबों से साबित करेंगे। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जिनकी तकलीद का ये जिक्र करते हैं, उनकी ज़रिए ये साबित करेंगे कि उन्होंने इन पर कुफर का फतवा लगाया है, इनके अकायद पर कुफर का फतवा लगाया है। तो इनके जब शिरकिया और कुफरिया अकायद की बात बाहर जब पहुंची, इनके 2-3 बंदों ने जाकर अपने उलमा को बताया, तो उन्होंने वहाँ से दौड़ लगाई। उन्हें पता है कि ये हमारे अंदर जो है ये कितना हम दलदल में फंसे हुए हैं, गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं। तो बात मुख्तसर यही है, हम इनको फिर दावत देते हैं और बात वही होगी कि अब अकायद की बात होगी। उलमाए देवबंद पहले ये देवबंदियत से मुकर गए, फिर हनफियत पर आ गए, फिर हनफियत से देवबंदियत पर आ गए। अकायद उलमाए देवबंद पर गुफ्तगू होगी। इनके किताबों से इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे कि इनके अकायद कुफरिया हैं, शिरकिया हैं और ये गुमराह लोग हैं। अगर ये इस बात के लिए तैयार हों तो इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए समझने समझाने के लिए ये मुख्तसर अफराद, उलमा समेत 10-10 अफराद को बिठा लें और वो उलमा भी उसी में शामिल हों, आम लोग भी उसी में शामिल, 10 से एक तरफ से 10, दूसरी तरफ से 10, और बैठकर वीडियो बने, पूरी दुनिया को दिखाएं, सीडीज़ बनाएं, पूरे शहर को दिखाएं। क्या फ़र्क पड़ता है? शोर मचाने से कोई जीत नहीं सकता। अबू जाल भी बहुत शोर मचाया करता था और उतबा शैबा भी बड़े शोर मचाया करते थे, मगर वो क्या हुआ? ज़लील व ख़ार हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो बुलंद तर होता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस हैं, हमारा ये दावा है, हम कुरान और सही हदीस उसको मानने वाले और उस पर अमल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो हम कुरान और सही हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। और ये जो तमाम चीज़ें और तमाम गुमराह को नकायद, और फिर मैंने इनके मौलवी से बात कही, इलियास गुमन साहब से, मुनाजर से, कि आप अपनी फ़िक़ा को इमाम साहब तक सनद के साथ साबित कर दें। आपकी तो फ़िक़ा सनद से ही साबित नहीं है। जब हदीस को सनद के बगैर नहीं माना जाता तो फ़िक़ा को क्यों मान रहे हो? मन घड़त अक़वाल और कुरान हदीस से मुतसादम वाक़यात आपके भरे हुए हैं। तो हम इनके नापसंदीदा अंदाज़, इनके शरपसंद अंदाज को नफ़रत की निगाह से देखते हैं, उसकी मज़म्मत करते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस पर, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मौत अता फ़रमाए।